روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوا ہے کسی بزرگ کی کوئی مخلوق کسی کے اوپر وارد ہو جائے کچھ لمحوں کے لیے۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب زمانے میں ولیوں کا قال تھا تو ہدایت دینے کے لیے مامور نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو یہ کہہ رہا ہے کوئی ہم پر سواری آئی ہوئی ہے فلاں بزرگ کی، ادھر ادھر اس بزرگ کی، اب یہ جان لیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں کہ کیا کسی پر سواری سرکار کسی پر سواری لے سکتے ہیں؟ مطلب کیا وہ کسی لڑکی یا لڑکے پر آ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوا ہے کسی بزرگ کی کوئی مخلوق کسی کے اوپر وارد ہو جائے کچھ لمحوں کے لیے۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب زمانے میں ولیوں کا قال تھا تو ہدایت دینے کے لیے مامور نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو یہ کہہ رہا ہے کوئی ہم پر سواری آئی ہوئی ہے فلاں بزرگ کی، ادھر ادھر اس بزرگ کی، اب یہ جان لیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اب کسی بزرگ کی کیا مجال ہے کہ وہ سواری کرنے آئے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب تو نہیں آئے گا، کیا کرے گا؟ سرکار نے ایک دفعہ بتایا کہ ہم جب پریٹ آباد میں رہتے تھے وہاں پر جو ہے ایک عورت کو لایا گیا تو وہ کہتی تھی کہ بھائی میرے اوپر غوث پاک کی سواری آتی۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس کو چیک کیا، دم کیا تو وہ جن تھا۔ اچھا، اب جو جن لوگوں پر اس طرح کے معاملات اور واردات ہوتی ہیں ان کو کوئی روحانیت کی تعلیم تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندر ہے، وہ یہی سمجھیں گے بھائی غوث پاک آ گئے یا خواجہ صاحب کی سواری آ گئی، ان کو کیا پتا کہ اندر جن بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہوا تو ہے لیکن اب نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ ہے نا اس کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ کسی لڑکی یا کسی لڑکے پر سواری آنا کسی بزرگ کی، یہ اب بند ہو چکا ہے، یہ نہیں ہوتا، اب یہ بند ہو چکا ہے، گمراہ نہ ہو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پر تو آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو آپ کا جی چاہے مانتے رہیں۔ ہم سے اگر پوچھیں گے تو ہم تو حق بتائیں گے، کوئی سواری وواری اب نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بھئی سرکار گوہر شاہی امام مہدی کا جو ان کا ٹائٹل ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ سرکار کے گھر میں سب سے سستی ترین کوئی جوتی پڑی ہو ٹیموں سے خریدی ہوئی۔ مرتبہ مہدی سرکار کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی ٹاول وغیرہ ہے نا ہاتھ صاف کرنے کے لیے، وہ بڑا ہوا۔ سرکار نے جو اپنا اسپرچول ایک پروٹوکول، ایک سسٹم بنایا ہے، ایک ڈسپنسری بنائی ہے فیض دینے کی، اس کے اندر انتہا جس کو پیروکار مہدی جس کا متحمل ہو سکے گا وہ یہ ہے کہ اس کے سینے سے گزر ہوگا، یہ آخری حد ہے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ سرکار کی سواری کیسے آئے گی کسی کے اوپر؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ سرکار کے کسی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ least facilitated reflection of his divine eminence, least facilitated reflection، وہ اگر داخل ہو جائے تو آپ اندر باہر سے جل کے بھسم ہو جائے۔ آپ دیکھیے
کہ جس کے اندر سرکار کی کوئی مخلوق آ کے بسنا شروع ہو گئی تو سرکار جان جہان ہے نا. تو سرکار کا جثہ جب آ کے آپ مقیم ہو گیا، سب سے پہلے آپ کی دھڑکن اس کی دھڑکن سے ملے گی. اس کے بعد جس زمین پر آپ کھڑے ہیں زمین کی دھڑکن آپ کے فالو ہو جائے گی. جہاں جہاں آپ قدم رکھیں گے زمین دھڑکے گی. جہاں جہاں قدم رکھیں گے زمین دھڑکے گی. سمندر کے پاس جائیں گے تو سمندر کا رخ آپ کے قدموں کی طرف ہو جائے گا. میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. یہاں پر جو بات میں بیٹھ کے بولتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، میرا اس پر عمل نہیں ہے. میں وہی بولوں گا جس پہ میں عمل کرتا ہوں، جس پر میرا ایمان ہے. یہ لوگ بیٹھے ہیں، امجد ہے اور دیگر لوگ ہیں، انہوں نے سری لنکا میں دیکھا کہ جس طرف ہم مڑتے سمندر کا رخ اس طرف ہو جاتا. پھر یوں کر کے مڑ گئے، سمندر بھی مڑ گیا. خدا کی قسم واللہ. یہ تصورات سے نکال دیں کہ سرکار کی سواری آ سکتی ہے. بھائی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، مالک ہیں، اگر وہ چاہیں کسی پر اپنا جلوہ افشا فرمائیں تو ہر قسم کی قدرت ہے آپ کے پاس. لیکن سمسیا یہ ہے آپ میں برداشت ہے، آپ میں اس کو یعنی سہنے کی آپ میں شکتی ہے، طاقت ہے؟ نہیں ہے نا. جو اللہ کے نور سے ہی لوٹ پوٹ ہو جائیں، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. امام مہدی کے جلوہ مبارک کے آنے پر تو نام و نشان بھی نہیں بچے گا. Amra TV, the place to connect with God.